بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، ہم آج متن الکافی کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بحر کامل کو پڑھا تھا اور آج ہم چھٹی بحر پڑھیں گے۔ بحر حزج کے نام سے چھٹی بحر ہے، ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو چھٹی بحر کا وزن ایک ہی ہے، مفاعیل 6 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ پہلے مصرے میں استعمال ہوگا اور 3 مرتبہ اگلے مصرے میں استعمال ہوگا۔ اور یہ بات ماقبل میں بھی ہو چکی ہے کہ کسی بھی بحر میں جو وزن شروع میں بتایا جاتا ہے تو پوری بحر کے اندر وہی وزن استعمال ہوتا ہے۔ اس کی عروض ایک ہی ہوگی، اس کی ضربیں 2 ہیں۔ تو اب تفصیل اس کی یہ ہے کہ پہلی عروض جو ہوگی وہ عروض صحیحہ کہلائے گی اور اس کی ضرب بھی ضرب صحیح ہوگی۔ دوسری عروض صحیحہ ہی ہوگی، ضرب اس کی محذوفہ ہوگی۔ تو عروض صحیحہ ضرب صحیحہ کی مثال ہے، یہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، عفا من آل لیل الصحب فالاملاح فالغمر۔ اس کی تشریح کرتے ہیں، عفا تختی کرتے ہیں، عفا من مفاعیل، لا لیل الصحب مفاعیل، بی فالاملاح مفاعیل، جی فالغمر مفاعیل، یہ فالغمر مفاعیل۔ تو ضرب کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور عروض کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ اس کی عروض بنتی ہے اور یہ اس کی ضرب بنتی ہے، دونوں میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ تو یہ عروض صحیحہ ضرب صحیحہ کی مثال ہوئی۔ عروض صحیحہ ضرب محذوفہ کی مثال ہے، وما ظہری لباغ الزیم بالظہر الزلول۔ اس کی تختی وما ظہری مفاعیل لباغ الزیم مفاعیل، مو بالزہرج مو میم پچھلا والا، بالزہرز مفاعیل ذلول مفاعیل۔ اب ضرب تو عروض تو اس کی صحیحہ ہی ہے، یہ لباغ الزیم مفاعیل، اور ضرب اس کی مفاعیل، یعنی آخر سے ہم نے لام اور نون سبب خفیف کو حذف کر دیا تو مفاعیل سے مفاعیل ہو گیا، تو یہ اس کی ضرب محذوفہ ہے۔ اب آگے ہم 7ویں بحر پڑھیں گے اور 7ویں بحر کے مکمل ہو جانے کے بعد پھر 7ویں اور چھٹی بحر کی عبارت ایک ساتھ حل کریں گے۔ چونکہ بحر حزج مختصر ہے اس لیے 7ویں بحر بھی ساتھ پڑھیں گے۔ 7ویں بحر کو بحر رجز یا بحر رجز کہتے ہیں۔ اس کا ایک وزن ہے مستفعل، 6 مرتبہ استعمال ہوگا، 3 مرتبہ پہلے مصرے میں اور 3 مرتبہ اگلے مصرے میں استعمال ہوگا۔ عروض اس کی 4 ہے، یعنی 4 اس کی عروضیں ہوں گی اور ضربیں اس کی کل 5 ہیں۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ پہلی عروض تامہ ہوگی اور ضرب بھی ضرب تامہ ہوگی، پھر اسی طریقے سے عروض تامہ ضرب مقطوع، پھر عروض مجزوعہ صحیحہ ضرب مجزوعہ صحیحہ، اسی طریقے سے عروض مشتورہ ضرب مشتورہ، عروض منحوکہ ضرب بھی منحوکہ۔ اس کی مثال ہے، دار لسلمى السلیمہ جارۃ کفرا ترا آیتہا مثل الزبر۔ اس کی تختی کرتے ہیں، دار لسلم مستفعل، می اذا صلا مستفعل، می جارۃ مستفعل، کفرا ترا مستفعل، آیتہا مستفعل، مثل الزبر مستفعل۔ تو عروض بھی صحیحہ ہے بالکل اور ضرب بھی اس کی تامہ ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی ان میں واقع نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے عروض تامہ ضرب اس کی مقطوع آئے گی۔ اس کا شعر ہے، القلب منہا مستریح سالم والقلب منی جاہد مجہود۔ اس کی تختی کرتے ہیں، القلب من مستفعل، ہا مستری مستفعل، ہے سالم مستفعل، والقلب من مستفعل، نی جاہد مستفعل، مجہود مستفعل۔
تو اب عروج تو اس کی تامہ ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ اس کی عروج بن رہی ہے۔ اور مجہود کے اندر جو نون ہے اس کو حذف کر دیا، مستفعل رہ گیا، مستفعل سے مستفعل رہ گیا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ ایک چیز مشتورہ اور منحوکہ ہم نے یہاں پڑھی ہے، آگے اس کی تفصیل بھی بتائیں گے کہ مشتورہ اس کو کہتے ہیں جس میں نصف اوزان حذف کر دیے گئے ہو، منحوکہ اس کو کہتے ہیں جس میں 2/3 اوزان کو حذف کر دیا گیا ہو۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا بحر حاجج یعنی چھٹی بحر کے بارے میں، اس میں بتایا کہ عروج تو اس کی ایک ہوگی، ضرب اس کی 2 ہوں گی، عروج صحیحہ، ضرب صحیحہ اور عروج صحیحہ ضرب محذوفہ۔ پھر ہم نے 7ویں بحر کے بارے میں پڑھا، 7ویں بحر بحر رجز ہے، اور اس میں ہم نے بتایا کہ عروج اس کی 4 ہے، ضرب اس کی 5 ہے، ان میں سے عروج تامہ، ضرب تامہ، عروج تامہ، ضرب مقطوع ہم نے پڑھ لیا، اور عروج مجزوعہ صحیحہ، ضرب مجزوعہ صحیحہ، یہاں تک سبق پڑھ لیا ہے۔ اگلا سبق عروج مشتورہ، ضرب مشتورہ، عروج منحوکہ، ضرب منحوکہ، اور 6 نمبر جو بحر ہم نے پڑھی ہے، اور اسی طریقے سے 7ویں نمبر جو بحر پڑھی ہے، ان دونوں کی عبارت بھی ہم اگلے سبق میں حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔